تو خالق ذوالجلال نے جب قرآن مجید کے اندر مسجد کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ خالق ذوالجلال نے 5 چیزوں کا بیان کیا ہے کہ تعمیر وہ کر سکتا ہے من آمن باللہ، جو خدا کو ماننے والا ہو، جو اللہ کی توحید کا قائل ہو، رب کائنات کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، والیوم الآخر، اور دوسری چیز رب کائنات نے یہاں بیان فرمائی کہ وہ کیا ہو، وہ یوم آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہو، اس کا یقین، اس کا ایمان ہو کہ میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں جا کے میرے ایک ایک کام کا جو ہے وہ حساب ہونا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جاؤں گا، نیکیوں کا بدلہ، خدا نہ کرے برائیاں ہوں تو ان کا بدلہ، یا رب کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش جو ہے وہ بھی حاصل ہوگی۔ اور تیسری بات فرمائی واقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو۔ مسجد کو بنانے کا مقصد یہ ہو کہ اسے پتا ہو کہ یہ وہ میں گھر بنا رہا ہوں جہاں اللہ کی بارگاہ میں مسلمان آ کے سجدہ ریز ہوں گے، جہاں مسلمان آ کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکائیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے عجز، تذلل اور عبدیت کا جو ہے وہ اظہار کریں گے۔ اور اگلی بات فرمائی وآت الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی دینے والا ہو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ ادھر تو مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، نفلی صدقات کے ڈھیروں پہ ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، اور فرضی صدقات، زکوٰۃ جیسی چیزیں وہ ویسے کی دھری رہ جائیں، وہ ادا ہی نہ کی جائیں، تو فرمایا وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوں، اپنے فرائض، مالی فرائض کو پورا کرنے والے ہوں، پھر جا کے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا گھر بنائیں۔ ولم یخشا، اور 5ویں بات ارشاد فرمائی ولم یخشا الا اللہ، کہ وہ بندہ فقط اپنے مولا سے ڈرتا ہو اور کسی سے نہ ڈرے۔ اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اگر خوف ہو تو رب کا ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے ڈرنا چاہیے، میں نے اس کی بارگاہ میں روبرو جانا ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے پھر وہی پکے اور کامل ہدایت والے ہیں جو اللہ کا گھر بناتے ہیں اور پھر نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ایمان باللہ پہ قائم ہیں، اور اس کے ضمن میں ایمان بالرسالت پہ بھی قائم ہیں، اور قیامت کے دن کے اوپر بھی ان کا یقین ہو، اور ایمان ان کا پختہ اس بات کے اوپر ہو کہ ہم نے رب کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے اور جا کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔